بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل شانہ نے سب سے حسین اور سب سے محبوب امت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ تو اب اس کی ہی ذات کا ہمارے علم میں ہے کہ اس کی ہی ذات کا یہ جو فیصلے ہیں کہ کسی کو اس نے ایمان والا بنا دیا، کسی کو اس نے غیر مسلم بنایا، کسی کو کچھ بنایا، طرح طرح کے خدا نے ساری عبادتیں عطا کی، سب سکھایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، حج، عمرہ، طور طریقے، اس کے دین کی زندگی کیسے گزارتے سب سکھایا۔ لیکن سب سے بڑھ کر اللہ نے ایک انعام ہمیں عطا فرما دیا، وہ یہ ہے کہ تم میری سنت درود شریف پر عمل کرو۔ جو لوگ یہ جو ہمارے علم میں یہ باتیں ہیں، ایسی بات کہیں نہیں ہے، نہ میں کبھی کہتا ہوں کہ خدا نے جنت نہیں بنائی اور دوزخ نہیں بنائی، یا حساب کتاب کا دن نہیں، یا وہ سوال نہیں کرے گا، یا پھر وہ عذاب نہیں دیتا۔ ہاں وہ عذاب دیتا ہے مگر درگزر بہت ہے، اتنا حد تک درگزر فرماتا ہے کہ اس کے فرمان کے تحت بندہ تھکتا ہے گناہوں سے، رب معاف فرماتے فرماتے تھکنے والا نہیں ہے۔ بھئی ایک عزازیل کا وعدہ ہمارے علم میں ہے، اس نے کہا اے اللہ روز محشر تک تیرے بندوں کو بڑھاؤں گا، قائم ہے اپنی بات پر آج تک۔ ایسا ہی ہے، کون ایسا ہے جو وسوسے نہ آتے ہو، کون ایسا ہے جسے شیطان منع کرتا ہو، روکتا نہ ہو اچھائی سے؟ وہ بھڑکا رہا ہے، اور اللہ اتنی جلدی عذاب دے دے گا؟ حالانکہ وہ رب ہے، اس کو وعدے کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اس نے تو جو کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے، جو بات اللہ نے کہہ دی۔ ہاں اللہ کی اپنی ذات کی کوئی مرضی ہو، کوئی حکمت ہو جو ہم نہیں جانتے، جو بس اللہ خود جانے، اس پہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سارے جہان سے پوچھ ہے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ مگر وہی بات ہے کہ بھئی ہمارے علم میں یہ تھوڑی کہ ہم میں سے کوئی شخص جھٹلاتا ہو جنت کو یا دوزخ کو، نہیں، مگر بات یہ ہے کہ عبادت گزاری تو وہ ہے میرے عزیزوں جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے۔ جس طرح آج یہ ہے کہ لوگ ہمارے یہاں لوگ صرف اور صرف اجر ثواب کے پیچھے پڑ گئے، نیکیاں کمانے کے پیچھے لگے ہوئے، صرف بے شک کمانے کا حکم بھی ہے مگر یہی حرف آخر نہیں ہے کہ نیکیاں ہوں گی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر لوگ اپنی جنت اپنی نیکیوں کے صلے میں جنت میں داخل ہوگا، واقعے کا مفہوم بتاتے آپ فرماتے ہیں مفہوم کہ نہیں، کوئی بھی اپنی نیکیوں کے صلے میں داخل نہیں ہوگا جنت میں، جس کو اللہ چاہے گا اس کو وہ بخش دے گا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا مفہوم ہاں میں بھی۔ حالانکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن وہی بات کہ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز محترم ہے، اجر ثواب، نیک خیال، نیک گمان، جنت کی طلب، ہر چیز محترم ہے، توبہ، ہر چیز، مگر سب ہر چیز پر فوقیت خدا کے رحمان ہونے کو ہے۔ وہی بتاؤ، ایک طرف ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، تو رب ہے، جو تیرے من میں آتا ہے وہ تو کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جب یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر قائم ہے کہ ہاں اللہ جو چاہے گا ہوگا وہ، پھر دوسری طرف یہ بات کیوں ہے کہ میں نیکیوں کے صلے میں جنت میں داخل ہوں گا؟ یہ تو کہیں سے بھی بندگی نہیں ہوئی۔ کیا ہے آج دنیا میں تم دیکھ لو، وہ ہے ہی یہ معاملہ
ہے یہ معاملہ، لیکن یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، مگر وہی بات ہے کہ جیسا تم اپنے رب سے گمان رکھو گے ویسا ہی اللہ کو پاؤ گے. یہ حقیقت بات تو یہ ہے. مگر حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں پر رحم ضرور کیا ہے، مجھ پر کیا ہے، آپ پر کیا ہے، ہر بندے پر کیا ہے. اب اس کے رحم کو سمجھنا، محسوس کرنا، اس سے بات کرنا، اس کو خوشگوار ہونا، اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ضرورت کس کی ہے انسان کو؟ کسی پیر کی. کسی پیر کی انسان کو ضرورت ہے. ورنہ اگر کسی کو پیر نہیں ملتا ہو تو وہ درود ہی پڑھنا شروع کرے، درود ہی کی کثرت کرے، کیونکہ درود جیسی کوئی چیز اس کائنات میں اللہ نے بنائی نہیں ہے. آپ خود ہی سوچ لیجیے، رب کا فرمان، اللہ کا فرمان ہے. یا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی جتنی بھی عبادت گزاری کر لیں، وہ محافلے جن میں انہوں نے ہمارا ذکر کیا لیکن آپ کا درود اور سلام نہ پڑا یا آپ کا ذکر نہ کیا، ایسی محافلے روز محشر ہم ان کے منہ پہ دے کے ماریں گے. یہ اللہ نے بات بیان فرمائی ہے. کیا بات ہے؟ وجہ جانتے ہو؟ وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کو ہم تمام لوگ یہ مسلمان اتنا ہی جانتے ہیں جتنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں حکم دیا، یعنی کہ جتنی ہمیں توفیق ہوئی. ورنہ ہماری اوقات کہاں؟ بندے کا اپنے رب سے معاملہ تو اور ہوتا ہے. یار بھی کہہ رہا ہے، تو بھی کہہ رہا ہے، تیرے کی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے رب کو کسی طرح بلاتا ہے، کوئی کسی طرح. وہ بندے کا اور تعالیٰ جل شانہ کے درمیان کا معاملہ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک معاملہ ہوا. ایک شخص جنگل میں بیٹھ کر اپنے رب سے کہتا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو جو لباس تو نے پہن رکھا ہے وہ میلا ہو گیا تو میں تو مجھ کو دے دے، میں اس کو دھو کے تجھے دے دوں. اے اللہ اگر تو نے موزے پہن رکھے ہیں تو گندے ہو گئے تو وہ تو مجھے دے دے، میں انہیں دھو کے دے دوں. اب بتاؤ، یہ بات تو ناممکن ہے. رب تو رب ہے، بے نیاز، نور، حسن، جمال. اور وہ بندے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب تو بھوکا ہو تو تو مجھ کو دے دے، میرے پاس آ جا، میں تجھے کھلاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شخص کس طرح سے بات کر رہا ہے یہاں تنہائی میں؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آگ ببولا ہوگا، غصے میں آ گئے اور جو ڈانٹ ٹپٹ کی اس کو سنائی، اور انہوں نے تو صحیح سنائی، مگر معاملہ کچھ اور تھا. آپ نے کہا کیا یہ اللہ سے بدتمیزی کرتے ہو؟ وہ رب ہے، اس کو اس سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ بھی بندہ چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونے گئے تو وہاں جا کر فرماتے ہیں اے اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کیوں کیا؟ حالانکہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، اگر تیرا لباس گندا ہو گیا تو مجھ کو دے دے، میں اسے دھو کے تجھ کو لوٹا دوں گا. بندہ اپنے رب سے ہم کلام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو صحیح بات کہی، لیکن رب کی بات دیکھو، حقیقت بات تو ہر کسی کی بات پر فوقیت اللہ کی بات کو ہے. جو اللہ کہتا ہے وہی اس کے بندے کہتے ہیں، سوائے گناہوں اور غلطیوں خطاؤں کے. یہ بھی نہیں سوچ لینا کہ اللہ چاہتا ہے تو اگر اس نے کہہ دیا گناہوں کی اور اچھائی کی طاقت ہمارے پاس ہے تو آج ہم جیسے ہم ایمان والے جس کو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں انہیں ایک ہی چیز ملی کہ اللہ نے گناہ کرایا، باقی کچھ نہیں دکھا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے رب یہ تو آپ سے بدتمیزی. اللہ نے کہا بدتمیزی تو نہیں کر رہا تھا، یہ تو ہم ہی چاہ رہے تھے ہمارا بندہ اس طرح ہمارے ساتھ کھیلے. یہ اللہ نے بات کہی، اب یہی بات تم کہیں جا کے کہو گے وہ کہے گا کہ پاگل ہو گیا. بات تو ایسی ہے کہ اللہ کسی کی چیز کسی کی ضرورت نہیں، رب ہے بے نیاز. مگر کوئی اس سے کس طرح ہم کلام ہے، کوئی اس سے کس طرح گفتگو کرتا ہے، کوئی اس سے کس طرح اپنے گمان میں یاد کرتا ہے، کوئی اس کو یاد کہتا. ایک بزرگ ایسے تھے، ایک شخص ایسا تھا شراب پی کر گانے کا شوق تھا، شراب پی گانے گانے لگا. لوگوں نے مارا کہ باولا ہے، پاگل ہے، جا کے قبر کھودی، بیٹھ گیا. کہتا ہے اے رب اب تو صرف میں ہوں اور آپ ہو، اب میرا گانا سنو. کیا بگڑ جائے گا اللہ کا کسی کو گانا سننے سے؟
خود بتاؤ، وہ تو قادر مطلق ہے، رب ہے. مگر وہی کہ آج ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے جو اختلاف پیدا کرتا ہے. جانتے ہو کیا؟ وہ اختلاف پیدا کرنے کی چیز ہی اعتراض ہے کہ یہ کس طرح اللہ سے بات کر رہا ہے. بھائی پتہ نہیں کون کہاں ہو، کون کس دنیا کے، وہ کون اپنے رب سے کس طرح ہم کلام ہو. کوئی کتنا اپنے رب کو جانتا ہی ہے، ہم اور تم تھوڑی جانتے ہیں. ہم اور آپ خود بتاؤ. ہاں کوئی نماز میں کچھ الٹا کرتا ہو تو بات غلطی ہی ہے. کوئی روزی زکات فطر دین میں بدعت کرتا ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو پھر تو بات غلطی کی ہے. بات تو حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ بات حق اور سچ ہے. مگر یہ کوئی دستور نہیں کہ کوئی اپنے رب سے کیسے ہم کلام ہوتا ہو یا کسی کے دل میں اللہ سے کیا گمان ہو. اس ذات نے ہی کہہ دیا کہ جب اپنے رب سے کہہ دو گو، جیسا تم اپنے رب سے گمان رکھو گے ویسا ہی ہم اپنے رب کو تم پاؤ گے. یہ وہ قادر، یہ اس کی قدرت ہی ہے. اتنی عظیم ذات ہم جیسے کے دلوں میں موجود ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا رحم، اس کا کرم فضل ہے. مگر یہ تو بندے کی اور اس کے رب کی بات ہے. مگر یاد رکھو، حق تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام تک کو یہ حکم فرمایا ہے مفہوم کہ اے لوگوں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے کر نہ پکارنا. حکم فرمایا صحابہ کرام کو کہ اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے کم رکھو، دبا کر رکھو. وہ اپنے اگر حجر مبارکہ میں آرام فرما رہے ہو تو دستک دے کر نہ پکارنا. قرآن میں حکم ہے، کیا ہی بات ہوگی کہ تم ان کے آنے کا انتظار کرو. کتنی محترم بات ہے، اور کن کے لیے ہے؟ صحابہ کرام کے لیے. آج جو ہم یہ دنیا میں ہم نعرے لگاتے ہیں چیخ کے چلا کے، تو یہ کہیں سے ادب کا دستور ظاہر ہوتا ہے؟ کوئی نہیں. ایک صحابہ، 4 صحابہ کرام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پہ تشریف فرما تو اوپر کی جانب پڑھ رہے تھے. کسی صحابہ کرام نے زور سے آواز لگائی، اللہ اکبر زور سے کہا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم، اللہ بہرا نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے. یعنی کہ ہمارا حال یہ ہے میرے عزیزوں کہ 2-3 باتیں کرنے سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا. کوئی عاشق نہیں بن جاتا ہے. میں اپنی بات کہوں، وہ اوقات ہی کیا کچھ بھی نہیں. مگر وہی بات ہے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کا تعلق اور قسم کا ہے. یہاں بھی پھر بھی دیکھ لو، تم لیٹ کے اس سے بات کرو گے وہ تمہیں ویسے ہی جواب دے گا. تم چلتے پھرتے اس سے ہم کلام رہو گے وہ تمہارے گمان میں رہے گا. تم اس کو یاد کرو گے وہ تمہیں جیسے تم اسے یاد کرتے ہو ویسے وہ تمہیں اس سے بھی محترم طریقے سے یاد کریں. یہ تھا ایک بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ. جب بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے تو پھر تم اپنے طریقے سے پڑھ کے تو دکھاؤ نماز، کہ کچھ یوں کر کے دکھا دو کہ آج مجھے اللہ پہ زیادہ پیار آ رہا ہے، 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھ کے تو دکھاؤ. نہیں ہو سکتا. قرآن کی بے ادبی اللہ کو کیوں برداشت ہوئی؟ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. حالانکہ ہے اللہ کا کلام، ہے انسان کے لیے. انسان کے لیے قرآن بنا ہے، قرآن کے لیے انسان نہیں. پھر لیکن وجہ یہی ہے کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب خدا نے عطا فرمائی، نازل فرمائی. اللہ کو بے ادبی برداشت ہی نہیں ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں. کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمارے الٹے سیدھے کام ہیں، اللہ بچا کے رکھے بس. مگر کیا کہ بندے، میں نے خود دیکھا، کان میں بندے، ہاتھ میں کڑے چینے،
سارے پیشنٹ ٹھوک رکھے تو ان 4-5 لڑکوں نے، مگر کیا دل کا ان کا ادب تھا. جب مجھ جیسے کو پسند آ سکتے ہیں تو کیا رب کو نہیں پسند آ سکتے؟ اللہ کی بات کرتے ہوئے باتیں کہتے رہتے، 4-5 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے، ایک نے اللہ کے حکم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ شروع کیا. میں یہاں درود کی محفل میں بیٹھ کے گواہ ہوں کہ میں نے دیکھا ایک لڑکے نے بھی سگریٹ کا دم نہیں لگایا اس کے اوپر، اپنی پی، با ادب ہو گئے. اور کیا تھے وہ؟ جینس کی پینٹ، ٹی شرٹ، یہ بریسلیٹ، یہ جن کو آج دنیا کہتی ہے گلی کے نکڑ پہ بیٹھنے والے ہیں، وہ ہیں. ارے نکڑوں پہ بیٹھنے والے کو اتنا ادب آ گیا تو پھر دینداروں کا کیا حال ہے؟ کیوں ہے گنہگار اللہ کے زیادہ نزدیک؟ بتاؤ. اس لیے ہے وہ دین، گنہگار کی سب سے خاص بات یہ ہے، سب سے محترم اور حسین گنہگار کی بات یہ ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو نیک نہیں کہے گا. وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نیک ہوں. نیکوکار کی سب سے بری بات یہ ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھے گا. یہ فرق ہے. اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، اپنی امت کے نیکوکاروں سے کہہ دیجئے کہ ان کا رب بڑا سخت حساب لینے والا ہے، اور اپنی امت کے گنہگاروں سے کہہ دیجئے ان کا رب بڑا معاف فرمانے والا ہے. کس نے یہ کہی بات؟ اللہ نے. کیوں کہی؟ اس کا بھی جواب ہے. اب تم کہو کہ اللہ نے خود ہی روکا گناہوں سے، خود کہہ رہا گنہگار پسند ہے. پسند وعدہ عزازیل نے کیا، میں بھڑکاؤں گا. وعدہ رب نے کیا، میں معاف کروں گا. بندہ رہ گیا بیچ میں. بندے کا معاملہ یہ ہے، اللہ نے کہا میرے اے عزازیل میں اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا اپنے بندے کو جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا. یہ توبہ جو ہے یہ ہے حجاب قلب. آج کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ہر گناہ خدا معاف فرما دے گا، سوائے ان کے جو تم کہ بہت شوق ذوق سے دوسروں کو بیان کرو گے کہ آج میں نہیں ہوں، کل آج میں نہیں ہوں. کیونکہ جب حق تعالی جل شانہ نے خود کو ستار العیوب کہا ہے اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو ستار العیوب کہہ کہ یہ کیا ہے کہ اس نے ہم سب کے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں، تو پھر انسان کو چاہیے وہ خود بھی اپنے عیب چھپائے. تم میں سے یہ ہر کوئی تھوڑی جانتا ہے ہم میں سے کسی کا مرنے کے بعد قبر میں کیا حال ہوگا. بس اللہ رب العزت ہمیں شرک اور بدعت سے بچا کر رکھے اور ہمارے دل میں محبت توبہ کی پیدا فرمائے. وہی بات ہے. فرشتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، فرشتہ تو بننا نہیں. بندے سے عظیم کوئی خدا کا دوست ہوگا نہیں. میں اپنے دل کی کہتا ہوں بات، وہ بات جو اللہ سمجھا دے کہ وہ انسان جو دن میں ایک مرتبہ ہی صحیح اپنے رب کا خیال بھی کرتا ہے تو یہ جان دو اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. کیونکہ رب کا خیال رب کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. رب کا خیال رب کی توفیق یا اس کے مسکرا دینے کے بغیر نہیں ہوتا. جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنا خیال، اپنی یاد، اپنی محبت عطا فرماتا ہے. یہ جو آج ہم سب درود پڑھ رہے ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی محترم لوگ ہیں جو عبادت گزاری میں ہیں، اپنے دم پہ تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے، پلک نہیں جھپک سکتا. کیا ہوتا ہے؟ صرف روح کو حکم دیتا ہے اے روح جسم چھوڑو. اس کے بعد ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتا مردہ. لیکن کیسے ہے ایمان؟ یہی ہے بات کہ انسان کو اللہ نے بنایا بہت محترم ہے، لیکن اس کو حکم فرمایا کہ اے انسان اپنی زندگی میں عاجزی اور انکساری کو پیدا کر. ہم جتنا تجھ پر رحم کرم اور فضل فرمائے تو اتنا ہی اپنے رب کے سامنے جھکتا چلا جائے. یہ ہے نا کہ اس بات پہ کہ عروج تکبر میں انسان آ جائے اور اپنے رب کو پکارنا چاہے، اور اللہ کو وہی بات کہ اگر اللہ سے ہم کلامی ہیں پھر تو تنہائی میں کیسی ہے وہ تم جانو اور تمہارا رب جانے. مگر میرے عزیزوں، جب معاملہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، با ادب ہو جاؤ. با ادب. اگر ادب ہے زندگی میں سب کچھ ہے، ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں.
ان کا نام مبارک ہم چیخ چیخ کر ادا کر بیان کریں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، 1000 بار ان کا نام مبارک کسی محفل میں آئے تو 1000 بار ہی درود شریف پڑھو، ان کا نام 1000 مرتبہ بیان کرو تو 1000 مرتبہ ہی درود شریف ساتھ پڑھو، نام مبارکہ کہیں لکھنا ہو تو درود شریف بھی ساتھ لکھو۔ ادب ہے ادب، کیونکہ دیکھو بات یہ ہے، یہاں جو مل رہا ہے قبر میں جو راحت نصیب ہوگی یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان مبارک ہے مفہوم کہ جس نے مجھ پر درود شریف بھیجا قبر کی مٹی اور قبر کے کیڑے اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے، جس نے مجھ پر درود شریف بھیجا مفہوم اس کی حق میں روز محشر میری شفاعت مبارکہ قبول ہوگی۔ درود شریف جو شخص جس کی زبان سے نکل جائے وہ عید منائے، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جس کے حق میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو جائے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے اور میری امت کی ظالموں کو بخش دے، مظلوموں پر رحم فرما، اور یہ دعا مبارکہ جو آپ نے فرمائی کہ میں اپنے رب سے سجدے میں گر کر جھک کر اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب تک میرا رب میرے آخری امتی کو بھی جنت میں داخل نہ کر دے۔ یہ دعا مبارکہ جس کے حق میں قبول ہوتی ہے دراصل درود پڑھتا ہی وہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو دور نہیں کرتا۔ ماں بھگائے گی اپنے سے دور نہیں، قطعی نہیں۔ تو رب جس نے تمہیں ہم سب کو اپنا ہم جلیس بنا لیا درود کی وجہ سے، زندگی بھی سجائی، آخرت بھی سجائی، سب کچھ سجائی۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے، مگر اس آخرت سے بھی بڑی چیز اللہ کا اپنی ذات کا عمل ہے درود شریف جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اپنا عمل عطا کر دیا، راحت عطا نہیں کرے گا، اپنا عمل عطا کر دیا، رحم عطا نہیں کرے گا۔ یہ رحم ہی ہے کہ ماتھے پر لکھ دیا روز محشر کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہے جو ان کی خدمت میں درود اور سلام بھیجتے تھے۔ ایسے ہی فرشتے نہیں پہچان جاتے، اتنا دم نہیں فرشتوں میں، ہاں اچھائی برائی جانتے ہیں، مگر عمل الہی کی طاقت کون اللہ کے سوا کون برداشت کر سکتا ہے؟ مگر میرے عزیزوں یہ میں تم کہو کہ یہ بندہ ہمیشہ غصہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اپنی ذات کے معاملے میں غصہ نہیں ہے۔ ہم کیا تھے دنیا میں ہمیں نہیں پتا کیا سب تھے، مگر کیسے رب نے دل بدلا، کیسے اللہ نے یہ ذاتیں بدل دی، کیسے، کیوں، کیا کچھ میں نے خدا کا کوئی کام سنوارا تھا ہمیں، یا تم میں سے کسی نے کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ 5-4 نمازیں میں پڑھ کے شو بازی مارنا شروع ہو جاؤں تو اللہ ہی مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی یہ تو کس بات کی اتنی اچھل کود مچا رہا ہے، تو نے پڑھی کیا؟ وہی ڈھیر۔ مگر کیسے یہ توفیق، یہ اذانیں ہوتی ہے مسجد میں، یہ اللہ کی پکار آتی ہے، اللہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کیوں پکار رہا ہے بھائی؟ فائدہ کیا اللہ کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کچھ اس کو بہت مزہ آتا ہو؟ نہیں۔ یہ تعریف اس نے اپنی بنائی، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تمام حمد و ثنا بنائی۔ میرا دل کہتا ہے جس نے اپنی ہی ذات کے آئینے میں اپنے آپ کو پسند کیا ہو، جس نے اپنی ہی تعریف خود کی ہو، اس کی تعریف ہم کریں تو کیا کمال ہے؟ کرنی ہے، ہٹنا نہیں ہے کہ تم بولو نہیں۔ جب اللہ نے قلم بنایا تو اس قلم میں اللہ نے نور بھر دیا بھرپور۔ اب کتنا بھرپور یہ اللہ ہی جانے، اسی سے پوچھ لینا اوپر جا جب جاؤ۔ لیکن جب قلم بنا دیا اس میں نور بھر گیا تو اس نے کہا اے قلم تحریر کرو۔ قلم نے سب سے پہلے لکھا اللہ، پھر لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے حکم دیا قلم لکھ۔ قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قلم کو حکم ہوا ہے قلم لکھو۔ قلم نے لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ عرش الہی کا اگر کوئی کچھ تاج ہے تو وہ کلمہ اور درود شریف ہے، سب سے بلند، کیونکہ سب سے بلند اللہ ہے،
اور اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر تمام انبیاء علیہ السلام، پھر اور مگر قلم کو حکم ہوا، اس میں نور اتنا بھرا، اللہ نے کتنا میں نہیں جانتا رب جانے، لیکن دو چیزیں لکھوائیں، اپنا نام، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، پھر درود شریف لکھوایا. کوئی بات ہو گئی. اس قلم کا سارا نور سب کچھ کہاں چلا گیا؟ کلمہ و درود شریف میں. سب کیوں کہتے ہیں یہ جو آج دنیا پریشان ہے، یہ دکھاوے کا کرونا آیا ہوا ہے کہ کرونا ہے، یوں ہے وہ ہے. اگر تمہیں اپنی زندگی، اپنی روح، اپنی یاد، اپنے دل، اپنے گمان، اگر کسی بھی چیز کی دوا چاہیے اور سب کچھ تین دنیا قبر آخرت کی شفا چاہتے ہو تو کلمہ ایمان لے آؤ. ایمان لے آنے کا مطلب یہ ہے جس نے گواہی دی اللہ ایک ہے، اللہ اس کی دین بھی ثبات ہے، دنیا قبر آخرت سب کچھ ہی ثبات ہے. تو یہ سب سے حسین علاج تو یہی ہے. کیوں ہے ہم لوگ امن میں، ہم سارے مسلمان سارے کیوں؟ کس وجہ سے پریشانیاں مشکلات ہیں؟ کیونکہ جس سے پیار کیا جاتا ہے اسی کو کہہ لو کوئلے سے ہیرا بنانے کے لیے اسی کو تراشا بھی جاتا ہے. اسی کا نام آزمائش ہے. وہ تو اس کا احسان ہے ہمارے رب کا ہماری ذات پر کہ ہمیں نقطے برابر اتنا ہی بوجھ ہمیں دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی ہم سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوگا. سردی بڑھ جائے تو بھی برداشت نہیں، گرمی بڑھ جائے تو بھی برداشت نہیں، ہوا زیادہ چلے تو جیسے کپڑے ہلتے ہیں ہمارے اڑتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اڑ جائیں. کیونکہ ہوا ہم نہیں، ہوا رب چلا رہا ہے، رب. مگر وہی بات ہے کہ جب سارا قلم کا سارا نور اس میں آیا، کلمہ اور درود شریف میں، اللہ نے حکم فرمایا اے قلم اب لکھو. پھر رب نے اپنے بندوں کے ناموں کی تختیاں لکھوائیں اور حکم دیا وہ جا کے سیدھی اپنے بندوں کے ماتھوں پر، اس کے بندوں کے ماتھوں پر لگ گئی. جب ماتھے پر لگ گئی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مٹی میں نور نہیں تھا، مٹی کے اندر نور نہیں تھا. 9 چیزیں سے ملا کر اللہ نے انسان کو بنایا ہے. 9 لوگ کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں، پانی اور حق. پانی مٹی نہیں، اس انسان میں سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ ہے، سب کچھ ہے انسان کے اندر. کیونکہ تمہارے رب کا فرمان بڑا حسین ہے. اس نے کہا ایک انسان کو بکھیر دوں تو سارا جہان بنتا ہے، سارے جہان کو سمیٹ دوں تو پھر ایک انسان بنتا ہے. پھر یہ جو مٹی میں کیسی چمک دمک کہاں کی؟ کچھ نہیں. پھر اس نے کہا کہ چمک دمک کیوں ہے ایسی، یہ بتاؤ. تم ایک ایمان والے کو دیکھو چاہے دنیا میں کیسے ہی کام کرتا ہو، اس کے چہرے پر ایک خوشبو بھی، ایک رونق سی دکھے گی. وہی تو ایمان ہے. چاہے ایک قطرہ، ایک نقطے کی سوئی کی نوک برابر ہی. اور یہ حقیقت بھی ہے بات کہ ہم تم سب کے ہمارے اندر سوئی کی نوک کے برابر ایمان ہے. صرف یہ اس میں اتنے معاملے ہیں. اور جس کا ایمان بڑھ جائے وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتا. تو خیر، اب مٹی کو جب اللہ سجانا چاہتا ہے، بھئی ہم مٹی سے ہی بنے ہیں بظاہر جو ہمیں پتہ ہے، کہاں مٹی چمکتی؟ کوئی جگہ بھی مٹی چمک رہی ہے روشن نہیں. لیکن اگر یہ مجسمہ حسن کی عمارت جو خدا نے قائم کر رکھی ہم سب کی جسم، اس ہی کو اللہ جل شانہ پر نور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ اپنے رب کی ذات پر، درود بھیجو ان کی ذات پر جن کے صدقے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. جیسے جیسے درود اور کلمہ اور خدا کی بیان کی ہوئی تمام عبادتیں کرتے رہیں گے، ویسے ویسے ایمان میں جگمگاتے رہیں گے. یعنی کہ پھر آسمان بھی کچھ نہیں ہے انسان کے آگے اگر پہچان لے انسان اپنے آپ کو. کیونکہ رب نے کہا ہے جس نے خود کو پہچانا اس نے مجھ کو پہچانا. نہ کسی جنت کا اس نے بیچ میں معاملہ بیان کیا، نہ دوزخ کا. لیکن وہی بات ہے میرے عزیزوں، میں آج بھی کہتا ہوں، آگے بھی کہوں گا کہ اگر اللہ کا ہونا ہے تو بس اللہ ہی کا ہونا ہے. میں عمرے پہ گیا 2011 کی بات ہوگی، 10 کی. اپنے رب کی قسم اس وقت اللہ کا بھی اتنا تھا پتہ کچھ نہیں تھا. جو بات ہے وہ دیکھ رہا ہے میری طرح، ہماری طرح. میں کہہ رہا ہوں سچ ہی کہوں. لیکن کیا جو کوئی اس کو جانتا نہیں، جس کے پاس اس کے دین کا علم نہیں، جس کے پاس اس کے 2-3 ناموں کے علاوہ کچھ اور نہیں،
نہ وہ درود کو کچھ جانے، نہ نماز کو، نہ کچھ بھی نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں رب کون. اس کے اوپر خدا نے اپنے گھر کی زیارت کرا دی، اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارکہ پہ حاضری دلوا دی. تو ہم اس کو جانتے نہیں تھے، تب اس کے باوجود گلے سے لگانے کی اس نے ہمیں پیغام عطا کیا. تو جو جانتے ہیں وہ کیوں وہ کیسے پھر اس سے دور ہے. نہیں ہے وہ عبادت جو جنت کی آرزو میں کی جائے. یاد رکھنا، میں تو جب سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارکوں کو دیکھا ہوں، رب کی قسم طلب نہیں جنت کی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں میرا طریقہ سوچنے کا کچھ اور ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے جنت چھپائی ہے، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ ان کی امت کے لیے عطا کر رکھا ہے. جو شخص روزے مبارکہ پہ سلام کرتا ہے خدمت مبارکہ میں جاتے ہوئے، اسے جواب آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، بس آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ قائم ہے. ہم درود صرف رب کی مرضی کے تحت نہیں پڑھتے. اللہ چاہتا ہے، مرضی اللہ کی، رضا مبارکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، تب جا کے زبان سے نکلتا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم کہا تو رب سے مل گئے، اس کی ذات میں فنا ہوئے، گم ہوئے، ڈوب ڈاب کر واپس آئے. صلی علی محمد کہا تو ہی اجازت ہوتی ہے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فتن محبتاً کچھ بات بیان پیش کرنے کی. پھر آگے کا جملہ کہا وعلی علیہ وسلم، تو خدا کہتا ہے دین دنیا قبر اور آخرت کی ساری سلامتی ہم تجھ کو عطا کرتے ہیں، تجھ کو اپنا دوست بناتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھنے سے خدا کا دوست بنتا ہے. یہ جو آج ہے، یہ جو میرا بھیجا خراب کر رکھا ہے، یہ دکھاوے بازی ہے، دکھاوے بازی ہے میرے عزیزوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے بنا ہے گلاب. تمہارے آنے پہ گلاب کا میں پھول پھینکوں یا تم مجھ جیسے کہ یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو بے ادبی بدتمیزی ہے. احترام کرو، گھر میں رکھو ان کو، محترم ہے. کیا ہے کسی قبر پہ حکم ہے کوئی پھول ڈالنے کا یا کوئی چادر چڑھانے کا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں. بس ایسے ہی ایک بزرگ ایک مرید نے کہا اپنے پیر کی قبر کو دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا پیر کی قبر پہ، نہ چادر تھی نہ کچھ تھی. مرید کہتا ہے میرے پیر ننگے پڑے. اب ذرا یہ بتاؤ، جب رب تعالیٰ نے ہی حجاب کر رکھا، نیچے مٹی کے اندر دفنائے رکھا، اوپر کی مٹی ڈال رکھی، اس کو چھپائے رکھا، دنیا کی جگہ ننگے کہاں سے ہوئے؟ عقل مندی کی بات نہیں ہے، سمجھداری کی بات ہے. اندر اصلی مرنے کے بعد تو اصلی معاملے عرش آسمانوں کے ہیں، وہاں کے جہاں ہم اور تمہاری نظر نہیں جاتی، وہاں جہاں ہم نہیں دیکھ سکتے، وہاں کے معاملے ہیں. تو دنیا کو دیکھو، جب قبرستان جاؤ تو اپنے عزیز کے لیے سب سے پہلے تو کوئی چیز پڑھ کے جاؤ، اجر و ثواب وہ جو قرآن اور حدیث کے حکم ہے. سورہ فاتحہ، طلاق، درود شریف، چاروں کل جو اور پرانی آیات یاد ہوں تو وہ بھی پیر کی طرف کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، وہ بھی سرہانے اور پیروں کے بیچ، وہ بھی اس طرف جہاں جناز مردے کا رخ ہو وہاں. آج کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود لوگ بھیج رہے ہیں، قبر پہ پیروں کی طرف کھڑو. یہ تو اچھی بات نہیں. احترام ادب کرو، بھلے ہی مردہ نیچے کیوں نہ ہو، تم اس سے اوپر کیوں نہ ہو، مگر وہی بات ہے میرے عزیزوں، ہر بات کے بعد ایک ہی بات ہے، وہ ہے ادب. غلطی سے ہوئی ہوئی بے ادبی پر اللہ درگزر کرتا ہے، یہ مت سمجھنا، کیونکہ وہ غلطی سے ہوئی ہے. سب کچھ جانتے بوجھتے کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ایک تو بدتمیزی اور بے ادبی کے سوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہم کون ایسا ہے جو کہہ لے میں یوں بچوں گا، میں یوں بچوں گا؟ بھائی کچھ نہیں. ہاں ایک بات کی گارنٹی، اگر میں بچا تو میں اپنے رب مجھے اپنے رحم کرم اور فضل سے بچایا دوں، یہ ہے گارنٹی. یہ لکھ لو، چونکہ یہ تمہارا اس سے حسین گمان ہے.
اس کی ذات سے یہ مایوسی نہیں ہے کہ اس کی بات سے لو لگانا ہے، اس کی بات سے اس کے قریب ہونا ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو یہاں جو مجھے یہ کہا حضرت میں نے یہ کیا تھا زندگی میں، شاید مجھے درود ملا۔ چھوٹی سی دنیا کی مثال ہے، میں تمہیں 10 روپے دے کے کہوں 1 لاکھ اس کے بدل میں دو، ایسا قانون ہے کہیں ہے؟ تو خود بتاؤ، میری کسی اچھائی کے بدل میں مجھے درود مل جائے، میری اچھائی 1 روپے والی، اور اللہ کا اپنی ذات کا عمل درود شریف کوئی قیمت ہی نہیں، کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اس رب نے اپنے بندوں پر رحم کرم اور فضل فرمایا ہے کہ درود پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما دی۔ جب عبادات کو وہ قبول کرنا چاہے تب ہی بندہ درود پڑھتا ہے، جب اللہ پسند فرمائے کسی کو کہ یہ میرا ہم جلیس ہے اپنے ساتھ اس کو ہم بٹھائے تب ہی بندہ درود شریف پڑھتا۔ اس کی طاقت توفیق ہدایت کے بغیر نہیں۔ خود حضرت آدم علیہ السلام نہیں پڑھ سکے، وہ بھی بندے ہی تھے، نبی ہیں مگر بندے تو ہیں رب کے۔ اللہ نے حکم فرمایا اے آدم علیہ السلام اماں حوا کے حق میں 10 یا 3 مرتبہ یہ مہر ادا کر درود پڑھ کے، تو حکم ہوا، تو توفیق ہوئی، تو کچھ معاملہ ہوا۔ ایسے اب ہم اپنے دم پہ تھوڑی ہم پڑھ سکتے۔ مگر میرے عزیزوں، کمال کی بات یہ ہے جتنا اللہ انعام عطا کرتا ہے اتنی شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے اس سے دنیا دین قبر آخرت کی بہت دولتیں نوازتے ہیں، بہت۔ اور اللہ کسی کا دشمن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کسی کا دشمن نہیں ہے، اللہ تو دوست ہے، اللہ تو بڑی حسین ذات ہے، وہ چھوڑتا ہی نہیں تنہا کسی کو، کبھی بھی نہیں۔ یہ جو غیر مسلم ساری زندگی شرک کرتے ہیں، کوئی عالم دین سے بیعت ہوتے ہیں یا کسی بزرگ کو مانتے ہیں تو کیسے ایمان لے آتے ہیں؟ ایمان کیسے مل گیا؟ کیسے کتنے بڑے بڑے لوگ سیدھے ہوئے؟ کیا اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا؟ ہاں، ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ تمہیں رب کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، وہی ہم سب کا معبود ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ ہے، نہ اس کے جیسا کوئی اور ہے، نہ اللہ کے جیسا کوئی دوسرا ہے، نہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی اور ہے۔ یہ جو ہمارا رب ہم سے یہ محفل میں، بڑی محفل میں تجدید ایمان کراتا ہے، کیوں؟ یہ جا کے کسی کی قبر پہ بیٹھ کے بزرگ اس سے کہہ رہا ہے پیر صاحب میری دعا دو، پیر صاحب کو دعا دو، دعا دو۔ درود پڑھنے والوں، جس کے پاس درود ہے اس کا ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن مبارکہ ہے، اتنا معاملہ ہے۔ لیکن وہی ہے، یار کہہ رہا تم ہو بہترین اور حسین ایمان والے، ہم کہہ رہے ہیں ہم تو ہے ہی کچھ نہیں۔ حرم میں نہیں آنا اس بات کے، اس باتوں پہ نہیں آنا کہ میں تو بہت بڑی افلاطون کوئی چیز ہوں۔ ایسے آج لوگوں کو، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے بزرگ بننے کا شوق ہے، مگر کیا فائدہ؟ کیا ہو جائے گا پیر بزرگ بن کے؟ کچھ ہونے کا نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ وہ ہوگا جو تمہارا رب چاہے گا، وہ ہوگا جو اللہ تمہیں انعام دے گا، کیونکہ اللہ جیسا میرے عزیزوں کوئی نہیں اس کائنات میں، کوئی نہیں۔ مگر اپنے دل دماغ کو انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس کی مرمت کر لے۔ زندگی میں دین کی محفلوں کو چھوڑو نہیں۔ یہ درود کی محفلیں ایسی ہیں جن میں آنا تو بہت بڑی کمال کی بات ہے، نہیں آؤ گے تو گناہ نہیں ہے، یہ بھی سن لو، گناہ نہیں ہے۔ یہاں آنے کی برکتیں بہت اتنی ہیں کہ اللہ ہی جانے، لیکن نہ آ سکے کسی وجوہات سے بعض لوگوں کو دل نہ ہوتا ہوگا کہ یار نہیں گا، گناہ ہوگا۔ نہیں، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ہاں، درود کی کثرت کرتے رہنا زندگی میں، درود چھوڑنا نہیں، نماز چھوڑنی نہیں۔ نماز کا تو خیر میرا کام نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنی تو ہے، نماز بھی پڑھنی، درود شریف بھی پڑھنا، باقی عبادت ہے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ مگر وہی بات ہے، اپنے رب کی ذات سے، تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے ہمیشہ بہترین اور حسین گمان رکھو،
اور جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ آئے تو با ادب ہو جاؤ، ادب ہو جاؤ، اپنے رب سے کہو اے رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری اگلی پچھلی تمام غلطیوں، خطاؤں اور بے ادبیوں کو آپ معاف فرما دیجئے، اور مجھے بے ادبیوں سے نفرت اور ادب سے محبت مجھ کو عطا فرما دیجئے، آمین۔ یہ کہو کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، جو رب اس بات پہ خوش ہو جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگا مجھے معاف فرما دے، وہ تمہاری درخواست پہ دعاؤں پہ خوش نہیں ہوگا؟ دعا مانگنا سنت مبارک ہے، خدا سے ہم کلام ہونا سنت مبارک ہے، خدا کو یاد کرنا سنت مبارک ہے۔ بہت سی کروڑوں چیزیں تو انسانوں مسلمانوں ایسی تمہیں رب نے دے رکھی ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت مبارکہ ہیں اور تم اس پہ عمل کر رہے ہو، کون کرا رہا ہے؟ رب۔ پھر وہی بات، اللہ بھائی ہمارا رب تو بہت بان ہے، اللہ ہمارا غفور الرحیم ہے، وہ جسے چاہے بچا لے جسے چاہے پھینک لے، مجھے ہمیں تمہیں جہنم میں ڈالنا ہوتا مسلمان ہی نہ ہوتا۔ اور اب درود کی بات، یہ دعا درخواست کیا کرو اپنے رب سے کہ اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہو، جب بھی تو ہمارا خاتمہ فرمائی ایمان پر فرمانا، یہ دعا دل میں رکھو، اچھے بھی کام کرنے ہیں، خدا کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچانا، درود کی کثرت کو چھوڑنا نہیں، بس اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور اتباع مبارک کرنے کی ہم سب کو وہ ہمارا رب توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باوجہ بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائی بابا جب ضرور. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم 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 صل على صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد صل على وسلم اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل مبارک پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں اپنے رحم کرم اور فضل کے ساتھ آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ اپنے رحم کرم اور فضل سے آسانی میں. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے کاروباروں میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ کی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکاً ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اور جو نہیں مان سکتے جس کا مان ضروری تھا اے اللہ آپ مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے آمین 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 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.